آپ لوگ مائک بند کر لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین. مدنی صورتیں ہماری 4 بڑی بڑی مدنی صورتیں، اور سورۃ مائدہ تو کیا ہے جی، جس میں کہ ہماری الحمدللہ شریعت جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو سورۃ مائدہ جو ہے ہماری کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے الحمدللہ، اور سورۃ مائدہ کے بعد ہماری سورۃ الانعام شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور سورۃ جو ہے المائدہ، اس کی کل کتنی آیات ہیں؟ کل آیات ہیں اس کی 120. ٹھیک ہے، جس میں سے آج ہم نے 116 کرنی ہے. میں نے اس دن کا لکھا اسے ختم ہی نہیں کیا. 116 نمبر آیت آج ہم نے کرنی ہے، باقی ہم نے کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 116 آج جو ہم نے آج شروع کرنی ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. بس اتنی آیت پڑھیں گے. وا اور از جب قال، آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں صورتیں، یعنی 4 صورتیں ہم نے کی ہیں نا. ایک ہم نے سورۃ بقرہ کی ہے، اور ان کا جو جوڑا تھا، ٹھیک ہے، جوڑا ٹوینز، سورۃ بقرہ پلس سورۃ آل عمران. اور آپ غور کریں کہ سورۃ بقرہ کے اندر ٹوٹل بات یعنی کہ یہود کی گئی ہے، اور سورۃ آل عمران میں عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات اور ان کے بارے میں سارا. زیادہ تر اس کا اینڈ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا. اس کا جو آخر ہے نا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پر خاصی زیادہ بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے کی سورۃ نساء. سورۃ نساء جو ہے وہ ایک معاشرتی صورت ہے، یعنی کہ گھریلو اور معاشرتی مسائل اس کے اندر تھے. اس میں بھی تھوڑا بہت یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہوئی. یہ ذرا مکس اپ سی رہی. ٹھیک ہے، اور اب آگے آ رہی سورۃ المائدہ. اس کا جو اب کمپلیٹ ہو رہا ہے ہمارا، جو ہم نے کیا جوڑا جوڑا ان کا بھی ہے. یہ ایک جوڑا ہے، یہ ایک جوڑا ہے. یہ دو امت، یعنی 2 امتوں کے بارے میں بات یہاں کی گئی ہے. اور یہاں پر آگے سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. سورۃ مائدہ کے اندر ہماری ایک تو ہماری شریعت کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین مکمل کیا، شریعت مکمل کی، سزائیں سب کچھ اس کے اندر آتا ہے، آئیں ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ آگے سورۃ نور بھی آئے گی، لیکن یہاں پر جو ایک معاملہ ہوا یہ. اور اس میں دیکھیں اس سورۃ مائدہ کا مطلب دسترخوان، اور دسترخوان کے اللہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دسترخوان پہ کیا کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتایا، کیسا ہونا چاہیے حرام حلال اس کے بارے میں بات کی. اور اس کے بعد میں خاص وہ دسترخوان جو انہوں نے مانگا تھا، کہ انہوں نے عیسائیوں نے مانگا تھا، اور عیسائیوں کا غلط عقیدہ اور غلط بات سب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا اینڈ بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر ہی کیا جا رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم اسے دیکھیں. جیسے کہ آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، وا اور از جب، زال پہ جزم آ رہا ہے، جب، اور جب، قولا کہا یا فرمایا، کیونکہ اللہ آ رہا ہے. قال اللہ، ٹھیک ہے، فرمایا. ہم کہاں بھی کہہ سکتے ہیں فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ، اللہ نے. اور جب فرمایا اللہ نے، ٹھیک ہے، فرمایا بھی آ سکتا ہے یا کہے گا اللہ، یہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہے گا نہیں، ایسے نہیں ہے گا، کہے گا، کہے گا اللہ، تو ایسے بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں زیادہ تر فرمایا اللہ نے ہم لکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اور جب با محاورہ بات ہوتی جب کہے گا اللہ، تو یہاں پہ کہے گا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہے گا اللہ، کیونکہ یہ باتیں جو ہونی ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، واپس جانا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو سکتا ہے ابھی بھی پوچھا ہو، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بعد میں پوچھنے والا، یہ امت کے لیے، ان کی جو ماننے والے ان کے لیے خاص طور پر یہ جواب آیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے ہیں، تو جب وہ نہیں مانیں گے تو اس کے پر یہ بات
کہ انہوں نے یہ کہا تو کیوں کہا. ٹھیک ہے، تو اس پر یہ آ رہے دیکھیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور کہا اللہ نے یا اے. کل سیٹرڈے کی جو کلاس ہے اس میں بھی ہم نے لکھا تھا کہ عیسیٰ کو ہم عیسیٰ ہی لکھیں گے. اے عیسیٰ ابن مریم، مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. ایسے کیسے آپ ہاں لگا دیں نشان، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ آ رہا ہے بار بار لکھنے کی، اور بار بار واقعی سب جگہ میں لکھنے کی ضرورت نہیں. الذین کفروا والذین آمنوا، آپ کو خود سے پتہ ہے اتنا ماشاءاللہ 4 بڑی بڑی صورتیں 7ویں پارے پہ ہم ہیں اس ٹائم. 7 پارے لکھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اور آپ دیکھیں ابن مریم کہنا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر باپ کے. آتا حمزہ زبر آ، کیا، ان ہے تاتو، انتن ان ہے، اور تا زبر تا میں نے بتایا تھا تو کے لیے کیا ہے تو، یعنی کیا تو نے ہی، ہمیں کیا تو نے ہی، باب ہمارا تو نے ہی ہے نا ساتھ، کیا تو نے ہی قلتا، قاف لام قل، تا زبر تا، قل کہا تھا، کیا تو نے ہی کہا تھا، کیا ہے تو، کہا تھا تو نے. ایسے ہے. اگر ہم اس کو نہ دیکھیں نا، اگر اس کو نہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کیا ہے، کیا ہے تو، کہا تھا تو نے، یعنی تو نے ہی کہا تھا نا، کیا تو نے کہا تھا، یہ پوچھا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ لام زیر لی واسطے الناسی، لوگوں کے، لوگوں کے. کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا، واسطے لوگوں کے تو نے ایک بات کہی تھی. ٹھیک ہے، کیا کہا تھا، اب ہم وہ دیکھتے ہیں. ایک منٹ میں خوش کروں اچھی طرح سے. اتخذونی، خا زال واو خضو روٹ ورڈ ہے، بنانا یا پکڑنا. ٹھیک ہے، اور اس میں سے واو جو ہے الف واو یا حرف علت ہے تو گر جاتے ہیں. جو واو ہے کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پیش کو، تو اوپر پیش آ گیا اور واو اس کا گر گیا. ٹھیک ہے، اتخذو آ رہا ہے دیکھیں، تا یہاں پر آئے گی واو الف جمع کے لیے. تم بنا لو، تم بنا لو، خضو کا مطلب بنانا یا پکڑنا. تم بنا لو، تم پکڑ لو، کس کو، نی مجھ کو، الف گرے گا نہیں آئے گا، نی مجھ کو، مجھے یا مجھ کو. تم بنا لو مجھ کو، اور اور امی، ماں کے لیے آتا ہے دیکھیں، میم پہ پیش شد آتا ہے، اور امی ماں کو، چھوٹی یا میری. تم بنا لو، تم پکڑ لو ماں کو میری، مجھے اور ماں کو میری. ٹھیک ہے، تم بنا لو، تم پکڑ لو مجھے اور ماں کو میری. کیا پکڑ لو، الہا. ہم پڑھتے ہیں نا الہ، ایک ہی الہ، الہن کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی الہ، ایک ہی الہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آ رہا ہے، الہینی، الہینی، ہینی مطلب دو الہ، دو الہ، دو الہ مطلب دو معبود. معبود کون ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کیا عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم کہہ کر آئے تھے، کیا تو کہہ کے آیا تھا اپنی امت سے، تو کہہ کے آیا تھا لوگوں کے لیے کہ مجھے اور میری ماں کو 2 الہ بنا لو. من دون اللہ، من سے اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کے ساتھ. من سے دونی سوائے، اللہ اللہ کے، علاوہ اللہ کے. اللہ کو بھی مانے، اللہ کے ساتھ ہم ان دونوں کو 2 خدا بنا لیں، 2 معبود بنا لیں. ٹھیک ہے، سے سوائے اللہ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے، قال، اس نے کہا، یا وہ کہے گا، دونوں ہم کہہ سکتے ہیں. قال، اس نے کہا، کس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس نے کہا سبحانک، سبحانا، کیا ہے، سبحانا. سبحانا کا مطلب کیا ہوتا ہے، پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے، پاکی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے.
میں اور آپ، ہم اور آپ کوئی لمٹ کے ساتھ پاک ہوتے ہیں، کسی وقت تک پاک ہوتے ہیں، کسی طرح سے پاک ہوتے ہیں، کسی رشتہ. یہاں سبحانہ اتنا پاک، یہ سبحانہ کا جو میننگ بہت زیادہ ہے، اتنا پاک ہر چیز سے پاک، ہر کمزوری سے. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ رشتے کمزوری ہوتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے ان رشتوں کی سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو رشتے تمہارے لیے کیا ہیں؟ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کمزوری بن جاتے ہیں کسی کسی جگہ پر، ایسا ہے نا. اب آپ دیکھیں باپ اور بیٹے کا رشتہ، یعنی انہوں نے ناؤز باللہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بنایا. باپ ایک لمٹ تک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بیٹا کسی کی بات نہیں مانتا، لیکن جیسے ہی بیٹا کمانے لگتا ہے تو باپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے رشتوں سے، کسی طرح کے احتیاج سے، کسی طرح سے. اس کو کہتے ہیں سبحانہ. ٹھیک ہے، پاک ہے، اسی لیے یہ سبحانہ کا آتا ہے، پاک ہے کا تو، پاک ہے تو. ٹھیک ہے، اس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پاک ہے تو ماں نہیں یکونا، یا وہ کونا ہے، نہیں وہ ہے، یا وہ کونا ہے، نہیں وہ ہے. لام زیرلی آ رہا ہے، واسطے یا میرے، نہیں وہ ہے واسطے میرے. ٹھیک ہے، نہ تب تھا نہ اب ہے، نہیں ہے واسطے میرے. بحق، نہیں ان یہ کہ، ان یہ کہ، میں اقولا، قول کہنا، میں کہوں یا کہتا بھی آ سکتا ہے. میں کہوں یا کہتا، یا میں ان کو یہ کہہ کر رہتا، یا میں یہ کہوں، نہ تب نہ اب. ٹھیک ہے، نہیں وہ ہے واسطے میرے، ہے بھی اور تھا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہ میں کہوں ماں جو لیسا مطلب نہیں، پکا نہیں، کوئی اور میننگ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لا، لم اور لیسا. لا کا مطلب نہیں اور لم کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے، اور لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو نہیں لام زیر لی واسطے یا میرے، واسطے میرے یعنی میرے لیے. ٹھیک ہے، جو نہیں واسطے میرے، بحق، بازر بھی ساتھ، ہاں قاف حق ہوتا ہے شدہ کے، حق ساتھ کوئی حق بھی لکھ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کوئی حقیقت، اس میں کوئی حقیقت نہیں، میں جانتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچ، یہ کوئی سچ ہے ہی نہیں، ہے ہی غلط، تو اس کے ساتھ میرا کوئی حق نہیں کہ میں یہ بات کہوں. ٹھیک ہے، نہیں جو نہیں واسطے میرے، بحق ساتھ کوئی حق، کوئی اس طرح کی بات کرنے کا کوئی حق. ٹھیک ہے، کر لوں. ان اگر کن کہا، نہیں ہوتا میں، کن ہوتا کے لیے آ رہا ہے، ہوتا تا پشتو میں، یہ تو ہے، تا زبر تا تو کے لیے ہوتا ہے مذکر کے لیے، یہاں پہ تو میں کے لیے آ رہا ہے. اگر ہوتا میں، ٹھیک ہے، قل تو، قل کہتا، تا پشتو میں، ہو ایسا. ٹھیک ہے، اگر ہوتا میں، کہتا میں ایسا، میں نے کہا ہوتا ایسا،
اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، اس کا جو بنتا ہے فقد، فاپس قد یقیناً، فاپس قد یقیناً، پس یقیناً، پس یقیناً، علمتہ، عین لام میم علم، جاننا، ٹھیک ہے، تا زبر تا تو جاننا کہ جانتا، علم رکھتا، تا زبر تا، پھر اب تا زبر تا آ رہا تھا، پشتو نہیں ہے، تا تو، ٹھیک ہے، ہو اس کو، جو میں نے کہا اس کو تو جانتا، کیونکہ تو سب کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا، بس یقیناً جانتا تو اس کو. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کہا ہوتا میں نے ایسا، بس یقیناً اے اللہ تو جانتا، تو اس کو جانتا، ٹھیک ہے. تعلم، کیوں؟ اس کا وجہ بتا رہے ہیں، تا تو، عین لام میم علم، ٹھیک ہے، ہاں، تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، علم سے علم بنتا ہے، ٹھیک ہے، علم رکھنا بھی کہہ سکتے ہیں، تو علم رکھتا ہے تو جانتا ہے، ما جو، فی بیچ، نون فا سے نفس، دل میں، چھٹیاں میرے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو جانتا ہے جو بھی دل میں ہے میرے، زبان سے کہنے کی تو بات ہی الگ ہے، میرے دل میں بھی کبھی ایسا خیال نہیں آیا، اللہ تو جانتا ہے، تو زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے. ولا علم، وا اور لانا، وا اور لانا، عالم، الف زبر آ میں، عین لام میم علم، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں یا جانتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، ولا عالم، اور نہ ہی میں جانتا ہوں، ما جو، فی بیچ، نفس کا، نفس میں تیرے، نفس کا، نفس دل میں، کا تیرے، یعنی جو میرے دل میں ہے اے اللہ تو جانتا ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے. زبان سے کہنا تو اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا تو کہہ کر آیا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، اگر میں کہتا تو زیادہ جانتا ہوتا، تو میرے دل کی بات تک جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نہیں جانتا جو دل میں تیرے ہیں، انا کا، انا بے شک، کا تو، بے شک، کا تو، انتا، ان ہے، تا تو، ہے تو، یعنی تو ہی تو ہے، اللہ، عین لام میم عین، اور لام پہ شد آ جائے تو پھر ایک تو شدت آ جاتی چیز میں، ایک سکھانے والا آ جاتا ہے، یہاں پہ عالم جیسے ہم کہتے ہیں، علام، علام، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ علم والا، ٹھیک ہے، ایسا علم جو ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہی تو ہے بہت زیادہ جاننے والا، کس چیز کو جاننے والا؟ الغیوب، ال تمام، سارے کے سارے، غین یا با غائب ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ غیوب، جمع، تمام، غیب کا مطلب چھپا ہوا ہونا، تمام چھپی باتوں کو، چھپی باتوں کو، اور یا پھر پوشیدہ باتوں کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں، پوشیدہ باتوں کو، یا پھر غیب کو، تمام غیب کو. غیب کہاں پہ ہے؟ جو ہمارے دل میں غیب ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی اللہ پاک کہاں ہوتا تو ایک الگ بات تھی، تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، میرے کہیں دل میں بھی ایسی بات نہیں. جب اللہ تعالیٰ اللہ کہے گا ہے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟
وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں اس طرح کی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی تو سب چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ اچھی طرح سے انہوں نے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ دیکھو ایسا معاملہ ہے، کن کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے۔ یہود نے بھی عیسائیوں کو سمجھا دیا کہ، اور یہ سارے پیچھے یہود ہی ہیں، ان سب کے پیچھے یہود ہیں، اور پھر ان کو بہکانے والے بھی یہود ہیں، اور پھر آگے سے یہ اتنے زیادہ بہک جانے والے کہ انہوں نے بالکل ہی اس چیز کو اپنے پہ کر لیا۔ اور یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آخری رسول کو اتار کر اور ان کو ہر چیز واضح کر دی کہ دیکھو تم کہاں کہاں پر غلطی پہ ہو۔ ٹھیک ہے، ما قلتو، اگلی آیت نمبر 117 آ رہی ہے، 117 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما قلتو، جواب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ما نہیں، قل کہا، نہیں کہا، تپشتو میں نے، نہیں کہا میں نے، قل کہنے کے لیے آتا ہے، نہیں کہا میں نے، لا واسطے ہم ان کے، واسطے ان کے، پہلے تمہید باندھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، قرآن ہمیں یہ باتیں کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی سے بات کرنے کے انداز، خاص طور پہ رب سے بات کرنے کے انداز، فاتحہ میں بھی 3 آیات کے بعد یا کا نعبد یا کا نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے سینٹر میں آ کے، کہ یہ طریقے ہیں بات کرنے کے، یہ اس طرح سے تم نے دعا مانگنی ہے، اس طرح سے بات کرنی۔ تو دیکھیں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، سب کچھ تو جانتا ہے۔ اس کے علام الغیوب کے بعد کیا کہ اب دوبارہ اپنی اس بات پر آ رہے ہیں کہ نہیں کہا میں نے، واسطے ان کی اقرار کرے اس چیز کا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ مگر یا سوائے، ٹھیک ہے، اللہ مگر یا سوائے بھی آ سکتا ہے، مگر یا سوائے، ماں جو امر تانی آ رہا ہے نا، امر تنی الگ الگ کر کے لکھو ہے، حمزہ میں امر کسی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حکم کا، ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہے، امر حکم کے لیے آ رہا ہے، الف کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر آ گئی، دیکھیں، ہاں جی، حمزہ گر کے زبر آ گئی، ٹھیک ہے، امر جو حکم دیا، تا زبر تا، تو نے، جو حکم دیا تو نے، نون یعنی مجھ کو، صرف اتنا کہا جتنا حکم دیا تو نے مجھ کو، کیا حکم دیا؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کہا مانو، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ واحد ہے اور وہی واحد، یہ میرا کام جو تو نے مجھے حکم دیا، ٹھیک ہے، مگر جو حکم دیا تو نے مجھے بھی، بازر بھی، ساتھ ہی اس کا، ساتھ اس کا، کس کا؟ جو رسالت کا پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے، کیا حکم تھا، کیا پیغام تھا، آگے پیغام بھی آگے، اعبدو، عین بادل بدو، روٹ ورڈ کیا ہے، عبد، اعبدو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل امر ہے جمع مذکر کو، ٹھیک ہے، تم بندگی کرو، ٹھیک ہے، یہ کہ اعبدو، یہ کہ تم بندگی کرو، تم بندگی کہہ جی، عبادت جسے ہم سمجھتے ہیں، سر کو جھکانا، کہاں ماننا، مکمل اس کے اپنے آپ کو اختیار میں کہ اسی کی بات ماننی، اس کے سوا کسی کی نہیں ماننی، اس طرح نہیں کہ ہم نے نافرمان ہو جانا ہے ماں باپ کا، کسی کا مطلب اس کے سوا کسی کی نہیں ماننی، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس کی انکار کی بات ہو رہی ہے، اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں ماننی، یہ کہ تم بندگی کرو اللہ کی، تم عبادت کرو اللہ کی، جو کیا ہے، ربی، رب ہے میرا، میں لگا کر دور چلا گیا،
ربی، جو کیا ہے؟ رب ہے، چھٹیا میرا، جو رب ہے میرا، اور ربکم، رب ہے، کم تمہارا، جو رب ہے، اور جو رب ہے، کم تمہارا، ٹھیک ہے؟ تم بندگی کرو اس کی، جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور کنتم، مٹا دو ذرا اس کو، اور کن تو کا مطلب میں، اور تھا میں، کن تھا میں، اور تھا میں، علیہم، علی اوپر، ہم ان کے، اوپر ان کے، کن کے؟ عیسائیوں کی بات اس وقت ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو یہ بات کہتے ہیں، اوپر ان کے، شہیدن گواہ، ایک گواہ تھا میں، اوپر ان کے گواہ، میں گواہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور گواہ بھی حاضر بھی ہو سکتا ہے، حاضر کہ میں جب تک حاضر تھا میں یہی کہتا آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں گواہ تھا، میں حاضر تھا، اور کیا تھا؟ کب تک؟ ما دم، یہ پہلے بھی آیا، دوبارہ دیکھیں، ما جب تک، آپ اسے لکھیں گے جب تک، دم روٹ ورڈ دوم کا مطلب دائم، ہم لکھتے ہیں دائم رہنا، جب تک دم، الف گر گیا ہے، الف واو یا حرف علت ہے، دم رہا، جب تک رہا، تاپشتو میں، جب تک رہا میں، ٹھیک ہے؟ ما دم تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اور تھا میں اوپر ان کے، حاضر یا گواہ، جب تک رہا میں، جب تک میں رہا گواہ، اسی بات کی گواہی کہ میں یہی کہتا رہا، ما دمتو، رہا میں، فی بیچ، ہم ان کے، بیچ ان کے، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کو یہی کہتا رہا کہ اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی نہیں بندگی کرنی، میں منع کرتا رہا، میں گواہ تھا اس بات پر، ٹھیک ہے؟ فلما، فاپس، لا البتہ، ما جب، فاپس، لا البتہ، لما البتہ، پس البتہ، جب، جو ماں پلس ہو گیا نا ماں کے ساتھ تو جب بن جاتا ہے، پس البتہ جب، توفیت، اس کو میں مٹا کے لکھوں تاکہ کوئی بات سمجھ آئے، بڑا لمبا ورڈ ہے، توفیتنی، تا تو نے، نہیں تو اینڈ پہ آئے گا، ہاں توفی، ایک میں پہلے لکھ لوں، نہیں تو نے، توفیتنی، ہاں جی، روٹ اور پہلے اس کا ہم دیکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس میں سے، زبریں بھی لگا لیں، توفیتنی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو، فا یا وفا، جس کا میں آپ کو مطلب بتاتی ہوں، وفا ہم اردو میں ایسے لکھتے ہیں، وفا عربی میں وفی بھی ہوتا ہے، وفی آ رہا ہے، دیکھیں پورا آ رہا ہے، وفی بھی یوز ہوتا ہے، کھڑا زبر وفا بھی یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پورا، اور فا پہ جب شد آتی ہے تو پورا پورا لے لینا، اس کی بہت سے اور بھی میننگ آتے ہیں، لیکن پورا لے لینا، دے دینا، مکمل کر دینا کسی چیز کو، لیکن جب قرآن میں اور دو ڈکشنریز میں ہر جگہ دیکھا ہے تو اس کو جو ہے وفا کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت اور نیند کے ساتھ بھی کہا ہے، موت اور نیند، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ موت بھی پورا کر دیتی ہے، انسان کا کام پورا کر دیتی ہے، مکمل کر دیتی ہے، نیند بھی، اور اس کے علاوہ نیند، دیکھیے نیند انسان کا مکمل کام ختم نہیں کرتی ہے، نیند کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح اٹھا لی جاتی ہے، یا جسم ہوتا ہے، جس میں باقی سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، موت اور نیند میں فرق ہوتا ہے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو توفی آ رہا ہے نا، اس کا مطلب بھی درجوں میں اوپر اٹھانا، درجے میں بڑھا دینا، یا اوپر کی طرف اٹھا لینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اٹھا لیا تو نے مجھ کو،
فوت یعنی یہاں میں ہم فوت کرنا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اٹھا لیا لکھیں گے، اٹھا لیا، تا تو نے، نی مجھ کو، پس البتہ جب اٹھا لیا تو نے مجھ کو، پورا کا پورا اٹھا لیا مجھ کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم سب جانتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دی گئی ہے، بلکہ اٹھا لے کے وہ آئیں گے ضرور، ان کو وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اٹھا لیا تو نے مجھ کو، کنتو، کنتا سوری کنتو نہیں ہے، کن تھا، تا زبر تا تو، کنتو تھا تو، اے اللہ تعالیٰ تھا تو، انتا ان یہاں پہ تھا کے لیے آئے گا، تا زبر تا تو پھر یہ کیا ہوگا، تو ہی تھا، تو ہی تھا، تھا تو یعنی تو ہی تھا، تیرے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو ہی تھا، کیا تھا، الرقیب، الرقیب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رقیب۔ رقیب کسے کہتے ہیں، رقب کہتے ہیں، رقب گردن کو، ٹھیک ہے، گردن جو گردن کا بیک سائڈ جو نا ہوتا ہے ہمارا، اس کو رقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ رقیب سے گردن موڑ موڑ کے دیکھنے والا کون ہوتا ہے، چوکیدار، مسلسل نظر رکھنے والا، موڑ موڑ کی گردن دیکھنے والا ہے نا، تو اس سے الرقیب اللہ تعالیٰ کا جو نام آتا ہے، زبردست نگران، ہر ایک چیز پہ نظر رکھنے والا، ٹھیک ہے، زبردست نگران، زبردست نگرانی کرنے والا، ہر چیز پر باریک بینی سے نظر رکھنے والا، اور رقیب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، وہ جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں چلا گیا، میں آ گیا اپنا پیغام دے کے، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ خود، آپ ہی تو تھے، آپ زیادہ نگرانی کرنے والے، علیہم، علی اوپر، ہم ان کے، اوپر ان کے، آپ زیادہ نگران تھے، ٹھیک ہے۔ وا اور ان ہے تاتو، وا اور ان ہے تا زبر تاتو، اور ہے تو یعنی تو ہی تو ہے، علی اوپر، کلی ہر ایک، ہر ایک، شیئن چیز کے، ہر ایک چیز کے اوپر کیا ہے، شہیدن گواہ، شہید گواہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو میں تھا، میں اپنا پیغام جو تو نے حکم دیا وہ دیتا رہا، اور پیغام بھی بتا دیا اس میں، جب تک میں رہا، لیکن جب میں آ گیا ہوں تو بہترین نگران تو تھا، تو دیکھتا رہا، تو جانتا ہے، اور تو ہر ایک چیز پر اچھی طرح سے گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی تو ان پر نگران تھا، اور تو ہر ایک پر، ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ ان تعذبہم، اب یہ آ رہی ہے، یہ دیکھیں، ان آیت نمبر کیا ہے، اس کو لکھ لیں، 118 نمبر آیت، ان اگر، تا تو، اگر تو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو، عین زابا عذب، عذاب کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور زال پہ شد آ رہی ہے، عذاب دے ہم ان کو، ٹھیک ہے، اگر تو عذاب دے ان کو، کن کو کہہ رہے ہیں، اپنی امت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے، کیونکہ ہر نبی کو اپنی امت بڑی پیاری، بالکل اس نبی کو یا رسول کو اپنی امت کا روحانی باپ کہا جاتا ہے، تو اس امت کے لیے کہہ رہے ہیں اگر تو عذاب دے ان کو، فَإِنَّهُمْ، یعنی میرا ان پہ کوئی زور نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ، فَپَس اِنَّا، بے شک، پس بے شک، اِنَّا، پس بے شک، ہم وہ، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، عبادہ کا، عین بادل عبد روٹ ورڈ ہے واحد، اور عبادہ کا بندے ہیں، عبادی، عبادو،
بندے ہیں کس کے؟ کا تیرے، میرا تو کوئی زور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میرے بہترین بندے، میرے قربت والے بندے، میرے جو فرشتے ہیں وہ اور میرے رسول، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ بندے سارے اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جتنی دنیا کے کوئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے رسول ہیں، کوئی یہ پیغام نہیں دیکھے گا کہ تم میرے بندے بنو۔ جو بھی کہہ کر آئے وہ سب نے کہا کہ تم اللہ کے بندے ہو، سب اللہ کے بندے ہو، تو تم اللہ کے بندے بنو، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرو۔ اور یہی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو عذاب دے ان کو، بس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تیرے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِن تَغْفِرْ، اور ان اگر، اور اگر، تاتو، غین فارا غفر، بخش دینا، ڈھانپ لینا، اگر تو بخش دے، بخش دے، لہم، لا واسطے ہم ان کے، تغفر لہم واسطے ان کے، یعنی ان کے لیے جو ان کے گناہ ہیں انہوں ڈھانپ لے۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ، فاپس، انا بے شک، کا تو، پس، انا بے شک، کا تو، بے شک تو، انتا، ان ہے، تا تو ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ العزیز، الخاص کے لیے عین زازا، از عزت کا روٹ ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہاں پہ؟ العزیز، سب سے زیادہ عزت والا، العزیز، سب سے زیادہ عزت والا۔ جو سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زبردست، غالب، تو ہی تو سب پر غالب ہے، تو ہی تو سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور کیا ہے؟ العزیز، الحکیم، الحکیم، خوب حکمت والا، خوب حکمت والا، دانائی والا، بہترین فیصلے کرنے والا۔ ٹھیک ہے، حکم سے حکیم۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے، سب سے زیادہ حکمت والا، تیری حکمتیں تو ہی جانے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک رسول، رسول اللہ کے بڑے پیارے، نبی رسول اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ایک رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تیرے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، تیرے کام، تیرے حکم سب تیرے ہی ہیں، تو زبردست ہے اپنے کاموں میں، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر تو انہیں، جو میرے یہ لوگ ہیں، تو انہیں معاف کر دے، اگر تیرے ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ تیرے ہی ہیں، یہ تو اگر تیرے بندے ہیں، نہ یہ بھاگ سکتے ہیں، نہ یہ دم مار سکتے ہیں، نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں، تو اگر ان کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی التجا کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صحیح نسائی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساری رات جو ہے نوافل ادا کرتے، نفل ادا کرتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، اور ہر نفل میں، ہر سجدے میں صرف یہی دعا کہتے رہے، یہی دعا پڑھتے رہے، یہی بار بار پڑھتے رہے، اتنا زیادہ پڑھا کہ نیکسٹ ڈے ان سے پوچھا، صبح حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ہی آیت کو باقاعدہ پڑھتے رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کو پڑھ کے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی، رو رو کر شفاعت مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں جو شخص بغیر شرک کے مر جائے گا، بغیر شرک کے مرے گا، ٹھیک ہے، مر جائے گا، تو پھر اس کے جتنے بھی گناہ ہوں ایٹ لیسٹ وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے،
آخرکار وہ جنت میں جائے گا شفاعت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات روتے رہے، اور ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی امت نے جن کی امت نے جانے کے بعد اس قدر شرک والا معاملہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں ہماری اولادوں کو نسلوں کو شرک سے بچائے. سوئی برابر شرک بھی کہیں دھاگے برابر شرک بھی ہمارے اندر نہ آئے. سب سے بڑی بات اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے اوپر ہماری دم نکلے، ہمارے ہر کام میں ہر ایک چیز میں ہم صرف شرک سے بچ جائیں. ہم ہیں گناہ گار، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بس ہم اس شرک سے بچ جائیں. تو پھر یہ جو آیت پڑھی گئی، یہ جو دعا آیت دعا کی طرح ہی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نے اسی آیت کا حوالہ دے کے، اسی دعا کا حوالہ دے کے تو اس دعا کو پڑھا اور ہماری شفاعت مانگی. تو اب ہمارا بہت بڑا ایک کام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس شفاعت کو جو نبی نے ہمارے لیے مانگی، ہم اس کے خاطر ہر وہ کام کریں جو ہمیں کرنا چاہیے اس شفاعت کے لیے، کہ ہمیں یہ شفاعت چاہیے. ہم ہر شرک سے بچیں، ہر اس گناہ سے بچیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنہ کے مطابق سکھائی ہے. آمین سب آمین. اگلی آیت، آیت نمبر 119. قال اللہ ھذا یوم، قالا فرمائے گا. اب یہ کیا ہے؟ آخری دن ہے، قیامت کا دن بتایا جا رہا ہے. قالا فرمائے گا، کہے گا. کون؟ اللہ فرمائے گا اللہ. ھذا یہ ہے، ھذا یہ ہے، یوم دن یہ ہے دن. ایک وہ دن آئے گا، بے شک وہ دن آنا ہے، اس سے انکار ہی نہیں. اللہ کا جو اللہ کے آخری دن پر رکھے گا نا ایمان، اسی نے ہی کامیاب ہونا ہے. جس کو یہ پتہ ہے کہ آخر دن اس دن مجھے جواب دینا ہے، یہ وہ دن ہے. وہ فرمائے گا یہ ہے وہ دن، وہ دن یوم، دن یوم یا وہ نون فاعل نفع فائدہ، وہ فائدہ دے گا. یہ والا دن فائدہ دے گا. کس کو دے گا؟ الصادقین، سچوں کو. سچوں کو، سچ کرتے ہیں سچوں کو، تمام الصادقین، تمام سچوں کو کیا دے گا؟ فائدہ دے گا. یہ وہ دن ہے جو نفع والا دن ہے، جو سچوں کو نفع دے گا. کس کا؟ صدق، سچ، صدق سچ، ہم ان کا. یہ وہ دن ہے، یہ ہے وہ دن، وہ فائدہ دے گا سچوں کو، سچ ان کا. آج کی یہ وہ دن ہے جس دن آج سچوں کو سچ. سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ سب سے بڑا سچ ہے توحید. توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ سب سے بڑا سچ ہے. ٹھیک ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ شرک، کفر. کفر و شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اس سے بچ گیا، بعد میں سارے سچ آتے، اس کے بعد سارے سچ آتے ہیں. یہ سب سے بڑا سچ ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہو رہا ہے؟ یہ فرمائے گا اللہ، یہ ہے وہ دن جو سچوں کو جو نفع دے گا سچوں کو، سچ ان کا. لہم، لا واسطے، ہم ان کے، ان سچوں کے لیے، واسطے ان کے. جناتن، باغات ہیں، ان پہ کھڑا زبر ہے، باغات ہیں، ایک نہیں جمع ہے، باغات ہیں. تجری، تابا بتفاول وہ، جیم رایا جری، جاری. وہ جاری ہیں، وہ بہتی ہیں، بہتے نہیں آئے گا، بہتی آئے گا. بہتی ہیں، کیا بہتی ہیں؟ کہاں سے بہتی ہیں؟ من تحتہا، من سے، تحت نیچے سے، نیچے سے یہاں سے لیں گے، نیچے سے، ہاں ان کے، کن کے جی؟ ان باغات کے نیچے سے. وہ بہتی ہیں، وہ جاری ہیں نیچے سے ان کے. الانہار، نہریں، الانہار نہریں. جنت کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے. خالدین، جو سچے ہیں
خا لام دال خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، یا نون جمع کے لیے ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، فی بیچ ہاں ان میں، بیچ ان میں۔ آپ غور کریں کہ کب 1400 سال پہلے قرآن، اور اس سے بھی پہلے لوگ، دنیا کتنی دنیا گزر گئی، اب اس وقت میں آ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی چلے جانا۔ ڈیفینیٹ سی بات ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہ سکا، کوئی نہیں رہ سکے گا، کوئی نہیں رہ سکا، یہ ختم ہو جانی ہے، اس میں صرف رہے گا نام اللہ کا، باقی چہرہ اللہ کا۔ تو اس کے لیے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کے لیے، اس دنیا کو ختم، پھر دنیا کی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ہم دنیا جمع کریں، دنیا جمع کریں، دنیا جمع کریں۔ دنیا جمع کرنا منع نہیں ہے، دنیا اتنی رکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنی، ہر چیز ضرورت کے مطابق رکھیں۔ ہم مسافر ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں مسافر ہو۔ مسافر کتنا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے؟ جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں اس دنیا کو پھر چھوڑ کے جانے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم ضرورت سے زیادہ اس سے محبت، ضرورت سے زیادہ سامان جمع کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ، ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا میں صرف سچ کیا ہے کہ اللہ واحد ہے، اسی نے اس دنیا، اسی کا نام رہنا ہے، باقی سب فانی، سب ختم ہوتا ہے۔ تو پھر اس حقیقت کو سمجھیں گے، اس سچ کے، تو پھر اس سچ کے ساتھ ہمیں یہ جو جس جنتوں کا، جن باغات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ملنے والی ہے۔ بیچ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بیچ اس میں ابدن، ہمیشہ ہمیشہ، ابدن ہمیشہ، ہمیشہ 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 رہیں گے۔ رضی اللہ، راضی ہوا، دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں راضیہ، راضی ہی روٹ پر لگا لیں، راضی ہوا، راضی ہوا اللہ، اللہ راضی ہوا اللہ، انہم، ان سے، ہم ان سے، ان سے، ہم ان سے، ٹھیک ہے، جو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، وہی ورضو ان، رضی اللہ عنہ ورضو ان کہتے ہیں نا، وا اور رضو، جن سے اللہ راضی ہوا، واو الف جمع کے لیے، وہ راضی ہوئے، وا اور وہ راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، راضی ہوئے، ان سے ہو، اس سے، اس سے، ٹھیک ہے، ان سے ہو، اس سے، اللہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم کہتے ہیں نا، وہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ زندگی بھر اللہ سے راضی رہے، بس وہی جائے گا نا وہاں پر۔ اس پوزیشن پہ پہنچتا کون ہے؟ اطمینان پانے والے، مطمئن، ہے نا، یا ایھا المطمئن، آ جاؤ اطمینان پانے والی روح۔ تو جو اطمینان پانے والی روح ہے، جو دنیا میں بھی مطمئن رہتی ہے، آخرت میں بھی اللہ سے راضی برضا، یہاں بھی راضی تو وہاں بھی راضی۔ تو اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک، یہ ہے، یہ ہے، کیا ہے؟ الفوز، فا واؤ فوزی روٹ ورڈ ہے، جسے ہم کہتے ہیں فائز ہونا، کسی مقام پر، کسی جگہ پہ خاص فائز ہو جانا، جا کر کوئی اس کے نام کے ساتھ، اس کو ہوگا، اس کے ایسا جو ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، زبردست کامیابی، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والی اور زبردست کامیابی، یہ ہے کامیابی، ٹھیک ہے، کیسی؟ العظیم، عظم اور عظیم، بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ کو جنتوں میں اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہوں، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی اس کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہیں۔ اللہ سب سے پہلے دیکھیں، جب ہم نے مدنی صورتیں جب شروع کی تو بنی اسرائیل کا آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میری نعمت یاد رکھو، وہ ہے کیا؟ کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تمہیں امت مسلمہ بنا دیا، ورنہ آپ دیکھیں آج بھی لوگ اس ایمان کی خاطر خوار ہیں۔ تو ہمیں پہلے اس ایمان کی قدر کرنی ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونے دینی، اس کو بالکل، لوگ ہیرے چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سونے کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ہے، یہ بڑی دولت ہے سنبھالنے والی، یہ سنبھل گئی
تو ہم اللہ کی شفاعت کے حقدار بھی ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، ہم سچے بھی ہو جائیں گے، سچے جس کا وعدہ یہاں ہوا، جن کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب۔ نہیں، ایک آیت ہے ابھی تک، سوری جی، ایک آیت ہے، میں بھی کہہ رہی ہوں 26 ایک آیت ہے، میں بھی دیکھ رہی ہوں ایک آیت ہے، تو اسی کے اینڈ میں پھر وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، للہ، آخری آیت، للہ، واسطے اللہ کے ہے، واسطے اللہ کے ہے، کیا ہے، ملک ملک کیا ہوتا ہے، بادشاہی، بادشاہی کیا ہوتی ہے، اختیار، اختیار، السماواتی، آسمانوں کا، آسمانوں کا، واسطے اللہ ہی کے ہے اختیار آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، اور زمین کا، زمین اور آسمان کا اختیار کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں کس چیز کا وہ ہے گمان، ہے نا، جب اختیار اس کا ہے، وہاں اور ماں جو، اور جو، فی ہن، فی بیچ، ہننا ان دونوں کے، بیچ، ہننا ان دونوں کے، سدھر کو میں دعا کروں، ان دونوں کے، ایسے دیکھتے ہیں، ایسے دو ہیں بس، یہ بھی آخری، اور جو بیچ ان دونوں کے، ٹھیک ہے، وہاں اور ان دونوں کے بیچ کا مطلب زمین اور آسمان کی، زمین اور آسمانوں کے، جمع ہے نا، تو یہ جمع کی ضمیر ہے، بیچ، اب بیچ ان دونوں کے کون ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کون ہے، جانوروں سے تو کوئی حساب نہیں ہے، پرندوں سے کوئی حساب نہیں ہے، کسی سے کوئی حساب نہیں، ٹھیک ہے۔ اختیار کس کو دیا، اختیار کس کو دیا، انسان کو، انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا، اور اس کو کہا جا رہا ہے، اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ واسطے اللہ کے تمام اختیارات ہیں، زمین آسمان کے سارے اختیار، اور بھی جو اس میں بھی جو تو ہے نا، تیرا بھی اختیار میرے پاس ہے، انسان تو بھی زندگی موت کے اختیار تو بھی نہیں رکھتا، اچھائی اور برائی کا اختیار تھوڑا تجھے دیا ہے، کچھ اچھا کام کرنے کا اختیار، باقی تو تیرا بھی اختیار کوئی نہیں، تو یہ فی ہننا ہم ہیں، باقی نہ تو جانوروں سے کس سے نہیں ہے، ہم ہیں یا جن ہیں، ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمینوں، اور وہاں اور ماں جو فی ہننا، بیچ ان دونوں میں، وہاں اور ہوا وہ اللہ تعالی، اور وہ علا اوپر، علا اوپر، کلی ہر ایک، شیئن چیز کے، ہر ایک چیز، اب ہم بھی چیز ہیں، اب یہ ہمیں اپنے آپ کو چیزیں نکالنا، ہر ایک چیز ہے، زمین آسمانوں کی، زمین کی، ہم ہر ایک چیز، ہم چیزوں، ہم ان کو چیز کہتے ہیں جو بے جان ہوتی، تو یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چیز ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز پر قدیر، قاف ڈال رہا، قدر روٹ ورڈ اس کا ہوتا ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے مقدار والا، اندازے والا، تو مکمل اس کا اختیار ہے، مکمل اس کا قادر ہے، وہ ہی پوری قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، قدرت والا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، قادر بھی لکھ سکتے ہیں، مکمل قدرت رکھتا ہے، مکمل ہر چیز پر وہ قادر ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے، ہر چیز پر، انہی میں پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، انبیاء پر بھی، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير